ایک پرانی چینی کہاوت ہے، کسی کو ایک مچھلی دو تو وہ ایک دن کھائے گا اور مچھلی پکڑنا سکھا دو تو وہ زندگی بھر کھائے گا۔ چائنا، ساؤتھ کوریا، ویتنام، بنگلہ دیش، ان سب نے کبھی پاکستان جیسی بلکہ اکثر اس سے بھی بدتر غربت دیکھی، لیکن کسی نے اپنے شہریوں میں بھیک نہیں بانٹی۔ صنعت، برآمدات، ہنر اور روزگار کا راستہ اپنایا اور آج یہ ترقی یافتہ ممالک میں شمار ہوتے ہیں۔ 26 کھرب روپے، یہ وہ رقم ہے جو پاکستان نے 2008 سے اب تک صرف ایک پروجیکٹ پر خرچ کی ہے، یعنی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، جس کو BISP بھی کہا جاتا ہے۔ اس پروجیکٹ کا مقصد تھا غربت کا خاتمہ، مگر 17 سال بعد آج پاکستان میں غریبوں کی تعداد کم ہونے کی بجائے بڑھ چکی ہے۔ تو سوال یہ ہے، یہ پیسہ غربت مٹانے پر لگا یا غربت کو زندہ رکھنے پر؟ صرف مالی سال 2025-26 کے لیے اس پروگرام کا بجٹ 716 ارب روپے رکھا گیا ہے، جو پچھلے سال کے 598 ارب روپے کے مقابلے میں تقریباً 20% زیادہ ہے، اور 2027-26 کے بجٹ میں 17% مزید بڑھا کر یہ رقم 838 ارب روپے کر دی گئی۔ عالمی بینک کی تازہ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں پاورٹی ریٹ 2007-8 میں تقریباً 21.9% تھا، جو 2024-25 میں بڑھ کر 25.3% ہو چکا ہے۔ ریاست کا کام صرف پیسہ بانٹنا نہیں ہوتا، ریاست کا اصل کام شہری کو مضبوط بنانا ہے کہ وہ خود اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے۔ ناقدین یہی سوال اٹھاتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ مسلسل نقد امداد سے لوگ غربت سے باہر نہیں نکلتے، بلکہ امداد پر انحصار بڑھ سکتا ہے۔ کیا ہماری پالیسی لوگوں کو روزگار، کاروبار اور ہنر کی طرف لے جا رہی ہے یا صرف اگلی قسط کے انتظار کی طرف؟ 838 ارب روپے میں اور کیا کیا ممکن تھا؟ اگر ایک چھوٹے کاروبار کے لیے 5 لاکھ روپے درکار ہوں تو صرف ایک سال کے بجٹ سے 14 لاکھ سے زائد چھوٹے کاروبار شروع ہو سکتے تھے۔ اگر ہر کاروبار محض 3 افراد کو روزگار دے تو لاکھوں خاندان کے لیے مستقل آمدن پیدا ہو جاتی، کیونکہ جب ایک نئی دکان بنتی ہے تو صرف دکاندار نہیں کماتا، لوہار کماتا ہے، کارپینٹر کماتا ہے، الیکٹریشین کماتا ہے، پینٹر، سائن بورڈ بنانے والا، ٹرانسپورٹر، سب کماتے ہیں۔ ایک کاروبار اپنے ساتھ کئی اور معیشتیں جگاتا ہے۔ نقد امداد ایک بار خرچ ہوتی ہے اور ختم، جبکہ کاروبار بار بار آمدن دیتا ہے۔ اسے اکنامکس میں ملٹی پلائر ایفیکٹ کہتے ہیں۔ مثلاً اپنے پڑوسی بنگلہ دیش کو ہی دیکھ لیجئے۔ بنگلہ دیش جو کبھی ہمارا ہی حصہ تھا، اسی بنگلہ دیش کے گرامین بینک نے تقریباً 1.9 کروڑ لوگوں کو آسان شرائط پر قرض دیے تاکہ وہ اپنے روزگار شروع کر سکیں۔ 1983 سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور آج بنگلہ دیش کی برآمدات اربوں ڈالرز کی ہیں۔ لاکھوں خواتین برسر روزگار ہیں۔ خاص طور پر بنگلہ دیش کی گارمنٹس انڈسٹری بڑی حد تک اسی خواتین کی معاشی طاقت پر کھڑی ہے جسے کبھی محض بوجھ سمجھا جاتا تھا، اور یہی رقم ہنر سکھانے، ٹیکنیکل ٹریننگ پر لگائی جا سکتی تھی۔ دنیا بھر کے تحقیقی شواہد بتاتے ہیں کہ جب نقد امداد کے ساتھ ہنر، اثاثہ اور رہنمائی دی جائے تو غریب خاندان مستقل طور پر غربت سے باہر نکل آتے ہیں۔ مثلاً چین کی مثال دیکھیے۔ 1978 میں چین کے دیہاتوں میں پاورٹی ریٹ تقریباً 97% تھا۔ پھر اصلاحات شروع ہوئی، صنعتیں لگی، برآمدات بڑھی۔ کیا بے نظیر پروگرام سے انڈسٹریز اور کارخانے نہیں لگ سکتے تھے؟ اور شاید سب سے زیادہ چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ اسی مالی سال میں پورے وفاقی ترقیاتی پروگرام یعنی PSDP کا حجم تقریباً 1000 ارب روپے ہے، یعنی ملک بھر کی سڑکیں، ڈیم، سکول، ہاسپٹلز سب اسی 1000 ارب میں۔ اکیلے BISP کا بجٹ 838 ارب ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم صرف نقد امداد پر تقریباً اتنا خرچ کر رہے ہیں جتنا پورے ملک کی تعمیر پر۔ آپ دیکھیے کہ دنیا نے کیا راستہ چنا۔ مثلاً ہم نے چائنا کی مثال دیکھی، بنگلہ دیش کی مثال دیکھی، اسی طرح ویتنام کو دیکھ لیجئے۔ 1980 کے دہائی میں ویتنام دنیا کے غریب ترین ملکوں میں تھا۔ غربت کی شرح تقریباً 70% اور مہنگائی سینکڑوں فیصد تک تھی۔ 1986 میں ویتنام نے ڈوئے موئے نامی اکنامک ریفارمز شروع کی اور ملک نے تجارت پر فوکس کیا۔ نتیجتاً غربت 70% سے گر کر تقریباً 19% پر آ گئی، اور آج غربت 4% سے بھی نیچے ہے۔ کیا BISP سے ہم اپنی اشیاء باہر ایکسپورٹ کرنے کے لیے لوگوں کی تربیت اور سبسڈیز نہیں دے سکتے تھے تاکہ ایکسپورٹ کرنا آسان ہوتا اور ملک میں باہر سے دولت آتی؟ اب تک میں نے جتنے ممالک کی مثالیں دی ہیں، یہ سب کہانیاں مختلف ہیں، مگر سبق ایک ہی ہے۔ کسی نے بھی صرف نقد امداد بانٹ کر
तरक्की नहीं की। सबने गरीब को अपने पाँव पे खड़ा किया, हुनर दिया, सरमाया दिया, रोजगार दिया और सबसे बढ़कर इज्जत नफ्स दी। गरीब की मदद लाजिम है, लेकिन सवाल तो ये है कि मदद का बेहतरीन तरीका क्या है। अब यहाँ एक और मामला भी है। BISP के मुख्तलिफ अदवार में जैली एंट्रीज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और ट्रांसपेरेंसी पर सवालात उठते रहे। 2019-20 के फ्रांसिक एनालिसिस में 8,20,000 नाअहल बेनिफिशरीज निकले, जिनमें 1,40,000 से ज़ायद सरकारी मुलाजमीन या उनके अहल खाना शामिल थे। ऑडिटर जनरल रिपोर्ट 2020-21 के मुताबिक ग्रेड 1 to 20 तक के 55,000 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स वजीफ़ा लेते रहे और सरकारी मुलाजमीन और उनकी फैमिलीज़ को 23 अरब रुपए का नाजायज़ फ़ायदा दिया गया था। 2024-25 के ऑडिट में 141 अरब रुपए की इरेगुलरिटीज सामने आई। 30 लाख से ज़ायद अफराद को शनाख्ती कार्ड की मुकम्मल तस्दीक किए बगैर 116 अरब रुपए दिए गए। तहकीकाती कमेटी ने फोतशुदा अफराद और जाली अकाउंट्स को अदायगियों का इंकशाफ भी किया। सिर्फ सिंध में 28,000 सूबाई मुलाजमीन के शरीक हयात गैर कानूनी तौर पर फहरिस्त में शामिल पाए गए। बहरहाल पीपल्स पार्टी BISP को अपनी सबसे बड़ी कामयाबी करार देती है और हमेशा इसके तसलसल की हमायत करती रही है, और उनका कहना है कि ये प्रोग्राम लाखों गरीबों के लिए ज़िंदगी की डोर है। जबकि क्रिटिक्स ये कहते हैं कि इस प्रोग्राम ने बस एक ही काम किया है, यानी पीपल्स पार्टी को एक स्ट्रांग वोट बैंक और पॉलिटिकल आइडेंटिटी फराहम की है। आखिर में सिर्फ एक सवाल कि पाकिस्तान को कैसी रियासत बनना है? ऐसी रियासत जो हर साल खरबों रुपए बांटती रहे और फिर भी गरीब बढ़ते चले जाएं, या ऐसी रियासत जो अपने शहरी को इतना मजबूत बना दे कि उसे इमदाद की ज़रूरत ही ना रहे? क्या हमें हमेशा मछली बांटते रहना है या मछली पकड़ना सिखाना है?